میں نے اس لیے عرض کیا کہ اصل چیز ہے کہ اللہ تعالی کے سامنے عمل پیش کیا جائے، عمل کی قوت کو ظاہر کیا، عمل کی قوت کو ظاہر کیا۔ دیکھو اسباب کا مقدم کرنا عمل کی قوت کو ختم کر دیتا ہے، اسباب کو مقدم کرنا عمل کی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم پر جو بھی حال آتا ہے ہم اس حال میں پہلے اسباب کو دیکھتے ہیں، پہلے اسباب کو دیکھتے ہیں، پھر جاتے ہیں عمل کی طرف۔ کیا بتاؤں، اسباب کی شکلوں میں کامیابی لانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، اسباب کی شکلوں میں کامیابی لانے کے لیے اعمال کرتے ہیں، حالانکہ عمل سبب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے، عمل اسباب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل براہ راست حاجت کو پورا کرانے کے لیے ہے۔ ہم اعمال کرتے ہیں اسباب میں کامیابی لانے کے لیے، ہم عمل کرتے ہیں اسباب میں کامیابی لانے کے لیے، حالانکہ اعمال ہیں اللہ کی ذات سے براہ راست کامیابی لینے کے لیے۔ ہم اعمال کرتے ہیں اسباب میں کامیابی لانے کے لیے، اسباب میں کامیابی لانے کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اعمال کی طرف جب آتے ہیں جب اسباب میں ناکامی آنے لگتی ہے، اسباب میں ناکامی آنے لگے، پیسہ لگایا دکان پر، دکان ڈوبنے لگی، اب آئے گا نماز کی طرف، اب آئے گا نماز کی طرف، یہ اب آیا ہے نماز کی طرف جب دکان ڈوبنے لگی۔ ہم اس وقت آتے ہیں عمل کی طرف جب اسباب میں عمل کے ذریعے کامیابی نظر نہیں آتی، پھر آتے ہیں عمل کی طرف۔ حالانکہ میں عرض کر رہا کہ عمل سبب میں کامیابی لانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل اللہ تعالی سے براہ راست کامیابی لینے کے لیے ہے۔ وہ چاہیں سبب دیں یا نہ دیں، وہ چاہیں سبب دیں یا نہ دیں۔ اللہ اکبر، بے شمار حاجتیں تو ایسی ہوں گی جنہیں اللہ سبب کے بغیر پوری کریں گے، کیونکہ سوچنے کی بات ہے جب حاجتوں کے پیدا ہونے کے لیے اسباب نہیں تو پورا ہونے کے لیے اسباب کیوں ہوں گے؟ عجیب بات، حاجت کے پیدا ہونے کے لیے تو اسباب ہے نہیں، وہ تو خود ہی ہو جاتی ہیں، اور پورا ہونے کے لیے اسباب چاہیے، یہ کیا بات ہے؟ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں حاجتوں کے بھی خزانے ہیں، حاجتوں کے بھی خزانے ہیں، وہ اپنے خزانوں سے حاجتیں لاتے ہیں۔ اگر عمل پر آ جاؤ تو اللہ حاجتیں پیدا ہی نہ کریں، اللہ حاجتیں پیدا ہی نہ کریں۔ اس زمانے میں ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹروں کو بھی فرضی نام رکھنے پڑتے ہیں۔ جو بیماریاں 10 سال پہلے نہیں وہ آج ہیں، جو بیماریاں 50 سال پہلے نہیں وہ آج ہیں، ڈاکٹروں کو نام رکھنے پڑتے ہیں نئے۔ بعض بیماری کو تو کبھی نام ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہ تو نئی بیماری ہے، حالانکہ جسم پرانا ہے، جسم پرانا ہے، نئی بیماری کیوں پیدا ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بیماری تھی تو اسباب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت بیماریاں خود پیدا کرتے ہیں۔ اگر عمل پر آ جاؤ تو بیماریاں پیدا ہی نہ ہوں، کیونکہ ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے گناہ کا ہونا ہے۔ جس طرح نئی شکلیں گناہوں کی پیدا ہو رہی نا، اس طرح نئی شکلیں بیماریوں کی پیدا ہو رہی۔ بیماریوں کی نئی شکلیں اس لیے ہیں کہ آدمی اعضاء سے نئے گناہ کر رہا ہے۔ جتنے نئے قسم کے گناہ کرو گے اتنی نئے قسم کی بیماری آئیں گی۔ ہر عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے حکم کا ٹوٹنا ہے، اس عضو سے حکم کا ٹوٹنا ہے۔ ہر عضو کی بیماری کا سبب اس عضو سے حکم کا ٹوٹنا ہے، اس لیے کہ انسان کی تخلیق کی بنیاد اللہ کی عبادت ہے۔ انسان کی
کہ پیدا کیے جانے کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جب اس کا بدن عبادت سے ہٹ کر خواہش کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوں گی. اس کے بدن میں بیماریاں پیدا ہوں گی. اصل وجہ یہ ہے بیماریوں کی. آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، زبان کا استعمال، شرمگاہ کا استعمال جب حکم سے ہٹے گا تو بیمار ہوگا. جب حکم سے ہٹے گا تو بیمار ہوگا. جب یہ اس کا استعمال حکم سے ہٹے گا تو بیمار ہوگا. اس لیے فرمایا کہ ساری دنیا کا فساد مومن کا عمل ہے. مومن کا عمل ہے. ساری دنیا کا فساد مومن کا عمل ہے. ہر عمل کو، ہر عضو کو حکم پر لے آؤ. ہر عضو کو حکم پر لے آؤ تو بیماریاں پیدا ہی نہ ہو. میں عرض کر رہا تھا کہ اسباب کو مؤخر کرو، اعمال کو مقدم کرو، قدرت ساتھ ہو جائے گی. قدرت ساتھ ہو جائے گی. ایک صحابی نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. پہلے کسی اچھی بات، تجارت سے نہیں روکا، فرمایا پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. کرو تجارت، تجارت کرو ٹھیک ہے، لیکن پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. اللہ اکبر. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے آسمان سے کھانا تیار اترتا تھا. ایک روایت میں ہے کہ گرم گرم کھانا آپ کے لیے آسمان سے اترا. جو برتن کے اندر بند تھا وہ گرم تھا، آسمان سے زمین لگایا اور گرم تھا. آپ نے اس سے کھایا، آپ نے کھایا اور باقی جو بچا ہوا کھانا تھا اسے آسمان پر واپس اٹھا لیا گیا. آپ ہمارے صحابہ سے کہ اگر میں بچا ہوا کھانا آسمان پر واپس نہ کرتا تو یہ کھانا قیامت تک نہ سڑتا نہ ختم ہوتا. نہ یہ خراب ہوتا اور نہ یہ ختم ہوتا. کیونکہ جنت سے آیا تھا. جنت کی نعمت نہ ختم ہونے والی نہ خراب ہونے والی. جو آپ نے کھایا اس میں سے جو باقی بچا وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. اگر باقی رہ جاتا دنیا میں تو نہ خراب ہوتا نہ ختم ہوتا. تو میں نے عرض کیا کہ وہ ذات جسے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے کہ ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے، روزی ہم آپ کو دیں گے. اپنی امت کو نماز سے مسائل کے حل کرانے کی تعلیم دینے کے لیے اور اپنی امت کو مسائل کے حل کے لیے